أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے یا اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کرنے لگیں، عدت کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو باقاعدہ اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کے بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں انہیں طلاق والی عورتوں کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، اور اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم بھی انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا، اور انہیں عذاب دیا کیسا کہ اندیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ اس سے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اس کے مثل زمینیں بھی بنائی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے کوئی گوشے کو نہیں چھوڑا، یعنی کوئی ایسا حصہ ہماری زندگی کا نہیں ہے جس کے بارے میں
اللہ सुब्हानो ताला ने हमें गाइडेंस नहीं की हो। बेहतरीन गाइडेंस देने वाला हादी आजम अल्लाह की जात है। अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह ताला गाइड करता है, बेहतरीन तरीके से गाइड करता है, लेकिन हम हैं कि अल्लाह के उस गाइडेंस से फायदा नहीं उठाते। देखिए कितनी अज़दवाजी जिंदगियां आज कितनी अज़दवाजी जिंदगियां ऐसी हैं जो टेंशन में है, खतरनाक टेंशन, थोड़ा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बल्कि इतना ज्यादा कि क्या कहते हैं कि खानदान दर खानदान उसमें टेंशन में मुब्तला है। एक नहीं कई खानदान टेंशन में मुब्तला है। शौहर और बीवी की वजह से बच्चों की जिंदगी तबाह है। शौहर और बीवी की वजह से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। बच्चों का सुकून खराब हो रहा है, उनके दिमागों पर असर पड़ रहा है। वजह क्या है कि आज हम इस्लामी अहकामात को नहीं देखते कि क्या है इस्लामी अहकामात। इस्लामी अहकामात को जब देखेंगे तो सुभान अल्लाह, तलाक के बारे में, जो तलाक किसी के लिए रहमत भी है, यानी रहमत ही है, रहमत भी नहीं कहेंगे, रहमत ही है। यानी अल्लाह ताला ने एक नापसंदीदा अमल कहा अपना, लेकिन किस लिए इजाजत दी? क्योंकि अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म नहीं करता। कोई परेशान हाल है, बिल्कुल भी उसके साथ बन ही नहीं सकती, उसकी वजह से खानदानों में टेंशन हो रहे हैं, यानी दोस्त अहबाब में हर जगह, यानी क्या कहते हैं कि जिंदगी दो भर हो गई है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चलो मेरी नापसंदीदा चीज है, तुम करना ही नहीं, ये काम नहीं कहा, बल्कि मेरी इजाजतों में से एक नापसंदीदा इजाजत इसे कहा। लेकिन ये चूंकि उस शख्स के लिए चाहे वो मर्द हो क्या औरत, उस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी अजीरन बन गई है, जिसको काफी मुश्किल हो गया है जीना उस जोड़े के साथ, यानी शौहर को बीवी के साथ या बीवी को शौहर के साथ, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला एक इजाजत देता है कि ठीक है, तुम भले तरीके से अलहदगी कर लो। अब इस तलाक को एक इतना बड़ा इशू बनाया गया, इस तलाक को एक इतना बड़ा इशू बनाया गया कि इसकी वजह से आज यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी इफेक्ट हुआ इस चीज का। यानी जो हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ पर हमारा पर्सनल लॉ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस पर भी इस एक चीज की वजह से इफेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये तो सरासर रहमत थी उन लोगों के लिए। अल्लाह की बातें, अल्लाह के अहकामात सरासर बंदों के लिए रहमत है, यानी अल्लाह गाइड करता है, हर चीज में गाइड करता है। तो अब देखिए अल्लाह ने कितने सारे अहकामात तलाक के बारे में नहीं दिए, कई सारे अहकामात दिए मेरी बहनों, कई सारे, यानी कैसे कैसे तरीकों से तलाक होती है, तलाक क्या चीज होती है, कैसे उसके प्रोसेस होते हैं, क्या है, ये तमाम इल्म हमें नहीं रहने की वजह से बाज हमारी जाहिल औरतें, मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है वो, जो इस्लामिक लॉ को नहीं मानती, शरिया लॉ को नहीं मानती, वो कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें तलाक दे दिए, फला हो गया। वो उनके पिछले कारनामे क्या थे, किस वजह से उनको तलाक मिली, क्या उनकी वजूहात थी, वो तमाम चीजें नहीं देखी जाती। या फिर तलाक देने वाले ने इस्लामी तरीके से तलाक दिया ना दिया वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता कि बस तलाक दे दिया है, लिहाजा अब ये मामला हम कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में ले जाके बास को तो मैंने यानी रूमटे खड़े हो जाते हैं कहते हुए भी कि जब उनके फेवर में नहीं होता इस्लामिक लॉ, जब उनके फेवर में नहीं होता इस्लामिक लॉ, तो कहते हैं कि हमें शरिया लॉ नहीं चाहिए, हमें, यानी ये वकीलों का बयान है, ये मैंने वकीलों से बयान लिया, एक नहीं दो नहीं, कई वकील जो ये जगहों पे काम करते हैं, अदालतों में काम करते हैं, उन लोगों ने कहा मुझसे, तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि ताज्जुब है ऐसी किसी बात? तो बोले कि हाँ मैडम, आपको नहीं पता ना, हम ठहरते ना अदालत में, हमें पता है कि जो मुसलमान लड़के घर में, मतलब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, दो खानदान हमारे पास आते हैं, ये भी आते हैं, कभी मर्द आदमी वाले आते हैं, कभी औरत वाले आते हैं, आकर ये कहते हैं कि हमारा मसला क्या है। तो उनसे जब पूछा जाता कि तुम्हारे मसले का हल शरिया लिहाज से ये है, शरिया लॉ में आप जाएंगे तो उस लिहाज से आपका ये हल है, और अगर क्या कहते हैं कि दुनियावी यानी जो हिंदुस्तान का कानून है उस हिसाब से जाएंगे तो आपका ये है, तो बोलते हैं कि ठीक है, हमें शरिया लॉ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ही हमारा केस लड़िए। यानी किसी भी तरह हमें शरिया लॉ नहीं मानना है, हमें हिंदुस्तान का कानून मानना। क्यों? क्योंकि उनको बदला निकालना है, उनको वो वहां पर गलत है। तो शरीयत तो क्या हुक्म देती है? शरीयत तो इंसाफ का हुक्म देती है, शरीयत तो इंसाफ का हुक्म देती है। तो शरीयत के इंसाफ के हुक्म को वो नहीं मानते, अपने फायदे के लिए और आगे वाले को अजियत देने के लिए क्या करते हैं, दूसरे कानून को अपनाते हैं। तो वजह क्या बनी? एक बहुत बड़ा इशू बन गया हिंदुस्तान में तलाक के बारे में। क्यों बना? जिहालत की वजह से, हमें नहीं मालूम।
تو میری بہنوں ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں اور دوسری ہماری ان بہنوں تک پہنچائیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ طلاق کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، کیسے دیا جاتا کیا ہے، وہ انہیں معلوم ہی نہیں. تو ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، ہر ایک کو، یعنی آپ یقین نہیں مانیں گے، یعنی بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ ارے 8th کلاس کے 9th کلاس کے بچوں کو آپ لوگ طلاق کے مسائل کیوں پڑھا رہے؟ تو ہمارے پاس پڑھائے جاتے اسکول میں، اسکول کی بات کریں، انگلش میڈیم اسکول میں طلاق کے مسائل بھی ہم پڑھاتے. کیوں پڑھاتے؟ نکاح کے مسائل، طلاق کے، کیونکہ بچوں کو معلوم ہو کہ آگے چل کر یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آج شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آج شریعت کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر غلط باتوں، یعنی غلط باتیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت ہے. نعوذ باللہ، نہیں ہے، نہیں. اصل شریعت جب آپ دیکھیں گے صحیح معنوں میں، اگر آپ قرآن اور حدیث سے طلاق کے بارے میں معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی بہترین یہ یعنی اللہ نے راہ نکالی، سبیل نکالی، راستہ نکالا ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں تکلیف میں مبتلا ہے. ان لوگوں کے لیے ایک شرعی حل ہے، یہ کوئی مطلب ایک اچھمبا نہیں ہے، شرعی حل ہے. یہ شرعی حل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. میری بہنوں، شروع کرنے سے پہلے دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس کو غور سے سنیے، بہت اہم ٹاپک ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اس کو ضرور بھی ضرور کوشش کریے گا انشاءاللہ. یا ایھا النبی شروع ہوتا ہے سورہ یا ایھا النبی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، تو تم ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں ہی انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو. دیکھیے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یعنی نبی سے خطاب کیا گیا. نبی سے خطاب کیوں کیا گیا؟ نبی سے اس وجہ سے خطاب کیا گیا آپ کے شرف و مرتبے کے حساب سے، کہ ورنہ تو حکم تو ساری امت کے لیے بھی یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. آپ جو مطلب جو بھی آپ کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو بھی آپ کا عمل ہوتا ہے، ہر وہ عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، طریقہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اگر تم طلاق دینا چاہو اپنی عورتوں کو تو یعنی طلاق کوئی مرد کسی عورت کو دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ عدت کے دنوں کے آغاز میں، عدت کے دن کیا ہے میری بہنوں؟ عدت کے دن کا آغاز کہتے ہیں کسے؟ لعدتہن کہتے ہیں یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد ہم بستری کرے بغیر مرد کو چاہیے کہ وہ طلاق دے. یہ ہے مسئلہ. یعنی عورت کا حیض کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیا کر رہی ہے، وہ مرد جب طلاق اسے دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی بیوی سے نہ ملے بلکہ ملے بغیر وہ طلاق دے. اور حیض کے دنوں میں طلاق نہیں ہوتی. کوئی پیریڈز میں ہے اور وہ کسی نے مطلب عورت پیریڈز میں ہے اور مرد نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہوتی نہیں، اس کو کہیں طلاق بدعی، یعنی طلاق سنت نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ ہوتا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ان پر اور کہتے کہ ان سے رجوع کر لو دوبارہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. کیا کہتے کہ طلاق نہیں ہوئی تمہاری، جاؤ اور رجوع کر لو، اور حالت طہر میں جب رہے گی تمہاری بیوی اس وقت تم طلاق دینا، جب تک تو طلاق نہیں ہو سکتی تمہاری. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سے استدلال کیا، یہ آیت دلیل کے طور پر بیان کی. کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یعنی جب عدت کی دن کمپلیٹ، یعنی جب حیض کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد طلاق دینا ہے. حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی، اور حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد مباشرت نہیں کرے، شوہر بیوی سے نہیں ملے اس کے بعد طلاق دینا ہے. تو میری بہنوں دیکھیے طلاق کب ہوتی؟ اصل تو کیا ہوتا معاملہ کہ جب اکثر یہ دیکھا جاتا کہ غصے میں طلاق ہوتی، یعنی مطلب یہ کہ بہت ٹینشنز بڑھ گئے اور وہ ٹینشن میں اس نے کیا کیا، شوہر نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے. اکثر تو یہ آپ بھی سنے ہوں گے نا، یعنی ٹینشن کے ذریعے سے طلاق ہوتی، یعنی بہت غصہ آ گیا اسے، بہت فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، بہت ہی جھگڑا بڑھ گیا اور تنگ آ گیا تو بولے کہ طلاق دیتا ہے. تو اب یہ جب طلاق دیتا ہے
تو جب یہ احکام شرعی احکام اسے نہیں معلوم، بچے کو شرعی احکام نہیں معلوم، اس لڑکے کو شرعی احکام نہیں معلوم کہ طلاق کب دی جانی چاہیے، تو وہ کبھی بھی دے دے گا اور سمجھے گا کہ طلاق ہو گئی، اور بیوی سمجھے گی کہ طلاق ہو گئی، سب یہ سمجھے گا ارے طلاق دے دیا طلاق. کوئی یہ نہیں پوچھتے کہ وہ لڑکی کس حال میں تھی، لڑکی کس حال میں تھی. لڑکی یعنی جب وہ طلاق اسے دی گئی اس وقت وہ حالت طہر میں تھی کہ ناپاکی کی حالت میں تھی، یعنی پاک تھی کہ ناپاک تھی. پھر دوسری بات دیکھیں گے اگر پاک ہو گئی تھی تو پاک ہونے کے بعد شوہر کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی. بعض تو نعوذ باللہ ایسے جاہل دیکھے گئے رات کو بیوی کے ساتھ صبح طلاق دے دی اور کہتے کہ طلاق دیتا ہوں میں سے، کیا بہت غصہ کسی بات پر لڑائی جھگڑے ہو گئے چلو طلاق دے دی. اسے پتہ ہی نہیں کہ طلاق کب دینا ہے. یعنی میں اور آپ مائیں ہیں میری بہنوں، ہم آپ جو مائیں ہیں ہم ایسے بچوں کو پرورش دے رہی ہیں جس کو جینے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کیا کرنا ہے، اسے غصے میں کیا کرنا ہے، غصے میں کیسے قابو پانا ہے. ٹھیک ہے کچھ زیادہ اوور ہی ہو گیا، اسے رہنا ہی نہیں ہے بیوی کے ساتھ، تو کب اسے کس طریقے سے کیا کرنا ہے اسلامی شعائر ہم نے نہیں سکھائے. تو پھر یہ ہوگا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ اٹھیں گے، غیر قوم اٹھے گی اور ایسی کہے گی نا، ایسے جو بدماش اٹھ رہے ہیں کہ فلاں طلاق کا قانون صحیح نہیں ہے اسلام میں، وہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے، کچھ بھی الزام لگا رہے ہیں اسلام پر. اور ہم ہے کہ چپکی ساتھی بیٹھی ہیں، ہمیں تو پتا ہے، ہمیں تو بعض کو تو ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، اور کسی کو پتا ہے تو وہ یہ کہیں گی کہ میں ہاں ایسا ہو رہا کرتے وہی دشمنہ ہے کرتے رہتے. ہم نے کیا رول ادا کیا، ہم نے کیا رول ادا کیا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم شریعہ کا علم حاصل کریں، شریعت کیا ہے معلوم کریں، طریقے کیا ہے معلوم کریں. جب تک میری بہنوں علم حاصل نہیں کریں گی اس کی حفاظت کیسے ہوگی بتائیے؟ آج ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوں گی تو پھر کب کھڑی ہوں گی؟ آج بھی دیکھیے ماحول کیسا ہے کہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہم ہے کہ اطمینان میں ہے. وہی ہماری عزت پر بات آتی، ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ مقرر بن جاتے، تقریر کرنے لگتے، بولنے لگتے کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ جو مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں یہ الزام بالکل غلط ہے، آپ دلائل پیش کریں گی، آپ بحث کریں گی، مباحثہ کریں گی، تقریر کریں گی، آپ ہم سب کرنے ٹھہر جائیں گے. وہی بات اسلام کی آتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک ہمیں پرواہ نہیں. تو پھر کس کا دین ہے یہ؟ جب میرا دین نہیں ہے یہ تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہوگی. اگر میرا دین ہے واقع میں یہ دین اسلام اور میں محبت کرتی ہوں کیونکہ میرا اللہ میرے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا، جیسے پیغمبروں نے انبیاء نے تک بھی اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت بھی نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. تو میری بہنوں اسلام پر ہمیں مر مٹنا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی، شریعت کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ بےہودہ بکواس بک رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے نہیں. کوئی ایک بھی اٹھ کر کچھ حرکت کرتا ہے، دیکھیے اللہ تو حفاظت کرے گا اسلام کی، یہ بات تو طے ہے. لوگ کتنا بھی اسے مٹانے کے لیے اٹھے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ دین غالب ہو کر ہی رہے گا، یہ دین غالب ہے، غالب ہو کر ہی رہے گا. پھر اللہ کس سے کرائے گا غلبہ اس کا؟ کس سے کرائے گا؟ ہم نہ اٹھو گے. یعنی اللہ نے کہا کہ تم نہ اٹھو گے، سورہ محمد کی آخری آیت میں ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ اللہ ایسی قوم کو اٹھائے گا جو تم میں سے نہیں ہوگی اور تم جیسی بھی نہیں ہوگی. بولے اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے یا رب. تو میری بہنوں کہنا یہ تھا کہ یہ مسائل کو ہم یعنی سمجھیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد دوسروں کو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اب بعض کو تو میں نے دیکھا طلاق کی بات اگر مطلب لفظ بھی نہیں نکالنا، طلاق کا لفظ بھی نہیں بولنا، توبہ استغفار کرو، بہت بری بات ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نے سنا. ہم کو علم ہے تو کیسا علم ہے؟ ایسی بےہودہ باتیں. یعنی مطلب یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو طلاق بول کے نام بھی نہیں نکالنا، نہ عورت نکالنا نہ مرد. بہت بری خطرناک بات ہے، طلاق کا لفظ ہی نہیں نکالنا. پھر قرآن میں کیا پڑھتے؟ سورۃ الطلاق نہیں پڑھے؟ کہتے نا سورۃ الطلاق ہے یہ، اب آیت طلقتم النساء کتنی مرتبہ نہیں آیا؟ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو کئی مرتبہ آیا طلاق کا لفظ. تو اس پہ تو کوئی بری نعوذ باللہ، وہ تو قرآن کا ایک لفظ ہے، بول سکتے ہیں آپ، لیکن کب، کیسے، سچویشنز کیا ہو، کون سی وہ چیز ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ آتے اور اس قدر ان کے تکالیف رہتے، شوہر سے بیوی کو بہت تکلیف ہے، بیوی سے شوہر کو بہت تکلیف ہے، دونوں کا مزاج نہیں بن رہا. اس تو مشہور ہے نا واقعہ زینب رضی اللہ عنہا کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، ان کے شوہر زید تھے، تو دونوں کا نہیں بن رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں مومن نہیں ہیں، نعوذ باللہ دونوں بھی مومن ہیں،
سبحان اللہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی مومن ہے اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی مومنہ ہے, لیکن ہوتا بھی مزاج کسی کے نہیں بنتے تو کوئی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو یعنی کہ مطلب ارے نہیں طلاق تو ہونا ہی نہیں, کیسے بھی کرو نبھاؤ. اور وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ, گھر سے ڈولی گئی تو ڈولا ہی نکلنا وہاں سے. پھر جس گھر سے ڈولی نکلی اور جس گھر پہ پہنچی ڈولی تو پھر وہاں سے ڈولا ہی نکلنا, بلکہ کہ مطلب واپس نہیں آنا, ایسے کہہ کے کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں. یا پھر ٹھیک ہے طلاق کی اجازت ہے اسلام میں تو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا. کس طریقے سے؟ دھکے پہ طلاق, بات پہ طلاق. ادھر دیکھیں تو بھی ایکسٹریم میں چلے جا رہی, ادھر بھی دیکھتے ہیں تو ایکسٹریم میں چلے جا رہے ہیں. غلط ہے, نعوذ باللہ من ذالک, غلط. یعنی اللہ نے جس چیز کے لیے آپ کو کسی چیز کی اجازت دی ہے واقعتاً وہ چیزیں وہاں پر فٹ ہو رہی ہیں کہ ہاں مزاج نہیں بن رہا ہے, یعنی دونوں کی طبیعت ایک دم مختلف ہے اور یہ کوئی کمپرومائز کرنے کو ریڈی نہیں ہے. پہلے تو یعنی جو بھی طلاق کے لیے اٹھتا ہے تو صاحب علم جو ہوتا ہے, قاضی شرع جو ہوتا ہے, اس کو یہ حکم ہے, یعنی جو بھی طلاق کروا رہا ہے تو اس کو پہلے یہ حکم ہے کہ دونوں کی کاؤنسلنگ کرے, اسے سمجھائے. یعنی قرآن میں یہ بھی طریقہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو زوجین آپس میں یعنی رشتہ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ادھر کے منصف لوگ بیٹھے, ادھر کے منصف لوگ, منصف کا لفظ ہے انصاف کرنے والے, ان دو منہ نہیں, یا پھر جدھر کا سمجھ میں آیا ادھر بولے, یا پھر دماغ خراب لوگ نہیں, بلکہ وہ لوگ جو انصاف کرنے والے متقی پرہیزگار ہیں. لڑکی کے سائڈ والے بھی متقی پرہیزگار انصاف کرنے والے بیٹھے اور لڑکے کے سائڈ والے بھی متقی پرہیزگار حق بات کہنے والے, دو طرف بھی حق بات کہنے والے منصف لوگ بیٹھے اور بات کا فیصلہ کریں اور سمجھائیں, کاؤنسلنگ کریں کہ نہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس پر ایک دوسرے کو طلاق نہیں دی جاتی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھائیں, انہیں منائیں. یہ تو ہمارے پاس رواج ہی نہیں رہا, یہ تو ہمارے پاس رواج ہی نہیں رہا. ادھر بھی بھڑکانے والے, ادھر بھی بھڑکانے والے, وہ بھی بولیں گے ارے کیا برداشت کرتے لات مارو, یہ بھی کہیں گے کہ ارے بہت مل جاتے تم کو چھوڑ دو. اس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک رپورٹ ہے کہ کثرت سے یہ دور میں طلاقیں ہو رہی, کثرت سے ہو رہی. اچھا, بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں میں زیادہ طلاق ہو رہی, یہ بات بھی غلط ہے. یہ رپورٹ پر بھی میں نے تحقیق کیا ہے, یہ بات غلط ہے. بولتے کہ مسلمانوں میں ہی زیادہ طلاق ہو رہے ہیں, ہندوؤں میں نہیں ہو رہی, یہ بات غلط ہے. دوسرے مذاہب میں بھی قسم کی بدکاریاں ہوتی ہیں, پھر بھی اسلام کے نام پہ مسلمان کچھ تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اتنے بدکاریاں, اتنی یعنی خباثتیں نہیں کرتا, الحمدللہ. لیکن جتنے زیادہ ہو رہے, پہلے زمانے میں اتنے نہیں ہوتے تھے, اب زمانے میں زیادہ ہو رہے. کیوں ہو رہے بہنوں, اس کی بھی ایک دلیل میں آپ کو دوں. کیوں ہو رہی یہ بات, کیوں ہو رہی اس کی بھی ایک دلیل میں آپ کو دوں. کیونکہ آج ہمارے اندر صبر نہیں رہا, نہ عورت میں نہ مرد میں. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں عورت ہی صبر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے عورت صبر کرنا چاہیے, لیکن عورت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفت رکھی نا صبر کی, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عورت میں زیادہ رکھی ہے. کیونکہ ایک بچے کی جب ولادت ہوتی ہے, جب عورت ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس بچے کی ولادت میں اس کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی نا, تو وہ برداشت کا مادہ یعنی صبر کرنے کا برداشت کا مادہ عورت کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے زیادہ رکھا اس کے اندر, ودیعت کی زیادہ رکھا بنسبت مرد کے. مرد میں اتنا صبر کا مادہ نہیں ہوتا, لیکن حکم ہے کہ مرد کو بھی صبر کرے. رہتا مادہ, ایسا نہیں کہ بالکل بھی نہیں رہتا, نہیں رہتا مادہ, لیکن دونوں کے مناسبت میں دیکھیں تو عورت کے اندر زیادہ اللہ نے مادہ رکھا ہے تو زیادہ صبر کرے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت ہی صبر کرے مرد صبر نہیں کرے, یہ بھی مطلب نہیں ہے. کیونکہ صابر, اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مومن بندہ ہے تو ضرور بھی ضرور وہ صبر کرے, عفو درگزر کا معاملہ کرے. اچھا, جب عفو درگزر کا معاملہ آتا ہے, معاف کرنے کا معاملہ آتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خاص کر مرد آدمیوں کو کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے, اپنی بیویوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی زوجہ, کبھی کوئی بیوی اگر تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے سمجھاتے تھے. ایسا نہیں کہ ارے ایسا کیسا ہو سکتا, آپ بڑی آواز میں بات ہی کیسا کرے, آج طلاق ہو تم کو, یا پھر تم چلے جاؤ مائکے, ایسے نہیں. بلکہ اس قدر بہترین آپ کا رویہ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویے کو, یعنی آپ حدیث پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ امہات المومنین نہایت ہی خوش تھی, پوری ام المومنین
ایسا نہیں کہ ایک کو شکایت ہے، ایک خوش ہے شوہر سے، دوسرے کو شکایت ہے، ایسے نہیں، بلکہ 9 بیویاں، ساری کی ساری بیویاں، 11 بیویاں، 9 بیویاں تھی، 2 لونڈیاں تھی نا، دونوں کو کنیزوں کو آپ نے شادی کی تھی، تو بہرحال 11 کی 11 بیویاں سبحان اللہ تمام کی تمام آپ سے خوش تھیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، ایک بہترین شوہر تھے. اب ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسوا دیکھے نا، اسوا دیکھے، نمونہ دیکھے کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی بیویوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرتے تھے. ہاں، افو درگزر کا معاملہ کرتے کرتے ایسا نہیں ہونا کہ بڑھتے بڑھتے بیوی اتنی بڑھ گئی کہ شوہر پر حاوی ہو گئی، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بیلنسڈ ہونا چاہیے. خیر ایک یہ بہت بڑی ٹاپک ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. انشاءاللہ ازدواجی زندگی کے بارے میں کبھی ہم پھر ٹاپک رکھیں گے. لیکن فی الحال میں اتنا کہوں کہ آج صبر نہیں ہونے کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں، شوہر میں بھی صبر ہونا چاہیے، بیوی میں بھی ہونا چاہیے، اور بیوی میں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے رکھا زیادہ عورت کے اندر صبر. ٹھیک ہے، اور شوہر کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں اگر اسلامی چیزوں کو یہ اپنائیں گے میاں بیوی تو پھر ایسے طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی جو آج آ رہی ہے. آج تو جھٹکے پہ طلاق ہے، چھوٹی بات پہ طلاق ہے، یہ یا پھر کیا کہتے ہیں کہ دشمنیاں نکالنے کے لیے شادی کی جا رہی پھر طلاق دی جا رہی. ایسی ایسی واحیات چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے. اور ایک بات میری بہنوں کہ کوئی مرد اگر قابل نہیں ہے، شادی کے قابل نہیں ہے وہ مرد، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے نکاح کرنا، حرام ہے. کوئی مرد شادی کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، اس کے بعد شادی کرے. ایسے بھی کئی کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ مرد بس یہ دیکھ کر کے کر لیں گے شادی، لوگ پوچھیں گے، لوگ پوچھ رہے ہیں، ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو کیا کریں گے، اچھا نہیں لگتا نا، بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرے، بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرے. تو لوگوں کو تو بتانا ہے نا ہمیں، ہاں ہم نے شادی کی. لہٰذا لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے بیٹے میں نقص رکھ کر کیا کر رہے ہیں، شادیاں کریں، دوسری لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، حرام ہے، یہ حرام، بالکل غلط ہے. اور بعض جگہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا یہ معاملہ ہے، لڑکیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے، اس کے باوجود معلوم بھی ہے، اس کے باوجود چھپا کے کیا کر رہے ہیں، شادیاں کر دے رہے ہیں تاکہ شادی تو ہو جائے نا، بعد میں نبھے تو نبھ بھی جائے گی. اور پھر ٹینشن، یہ خاندان میں ٹینشن، وہ خاندان میں ٹینشن. تو نعوذ باللہ اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. جیسے ابھی ہم نے طلاق، سورۃ الطلاق کا ترجمہ پڑھا، تو اس ترجمے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً جگہوں پر یعنی اللہ نے اللہ سے ڈرو، اتق اللہ اتق اللہ، یعنی ایک ہی سورے میں 3-4 مرتبہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میاں بیوی اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. اور جب طلاق کی نوبت ہی آ گئی، ٹھیک ہے، صبر بھی کر رہے تھے، عفو درگزر بھی کر رہے تھے، ادھر شوہر بھی ظالم نہیں تھا، شوہر بھی عفو درگزر، ادھر بیوی بھی صبر کر رہی تھی، لیکن ایک پیمانہ ہے کہ لبریز ہو چکا، ٹھیک ہے اب نہیں ہو سکتا، طلاق ہی دینا ہے. تو پھر کیسے طلاق دینا ہے کہ عدت کا حساب رکھنا ہے، پیریڈز کے بعد دینا ہے عورت کو طلاق، اس کے بعد اس کی عدت کا حساب رکھنا ہے، اس کی عدت کا حساب رکھو. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. اور نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلے. ہاں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے دیکھیے طلاق میں، یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو. اس وقت تک رہائش، نان، نفقہ سب شوہر کی ذمہ داری. وہ بھی طلاق بول تو پورے والی طلاق نہیں، ایک طلاق اس نے دی پہلے، تب تو ہرگز بھی نہیں جانا ہے، بیوی کو جانا ہی نہیں ہے. طلاق کا طریقہ کیا ہے، مرد عورت کو طلاق دیا تو عورت گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے گھر میں رہتی ہے، اور ہاں دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں لیکن گھر میں ہی رہنا ہے، اس کو پردہ نہیں کرنا ہے. ایک ہی طلاق ہوئی، ٹھیک ہے، ایک ہی طلاق، ایک مرتبہ اس نے طلاق دی تو اس کو پردہ نہیں کرنا ہے، اس کو البتہ اور یہ آیا حدیث میں کہ خوب بند سور کر رہے اور خوش رہے، اپنے شوہر کو لبھائے تاکہ وہ رجوع کر لے اس کے ساتھ، وہ طلاق ختم کر دے اپنی. یعنی بیوی کو یہ حکم ہے، تمہارا شوہر ناراض تھا، تم کو اس نے ناراضگی میں ایک طلاق دے دی، تو تمہیں ارے طلاق دے دوں، طلاق بول دی، چلو بھاگ گئے گھر کو، میکے چلے گئے، اور وہاں سے پورے دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی، وہ باویرا مچا رہی ہے، گھر گئی، اور وہاں جانے کے بعد پھر ماں باپ ناراض، وہ آ کے ان سے لڑ رہے، کیسا بولے طلاق یہ ہوا فلاں ہوا، تو جھگڑا کر رہے. ایسی بات نہیں ہے، گھر میں ہی رہنا، گھر سے نہیں نکلنا ہے، حتیٰ کہ نہ عورت نکلے نہ مرد نکالے اسے. مرد بھی یہ نہیں کہ جاؤ میں طلاق دے رہا ہوں باہر نکل جا،
حرام نہیں. اللہ کا صاف حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن, تم ان کے گھروں سے ان کو مت نکالو. تم کو حق ہی نہیں ہے شوہر کو کہ وہ گھر سے نکال دے اسے, نہیں. ولا یخرجن, اور نہ وہ خود نکلے. یعنی عورت کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں نکلا, نہیں نکلنا چاہیے تمہیں, اور مرد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں نکالنا بیوی کو. اور دیکھیے کیسا کھلا حکم اور کیسی ہم نافرمانی کرتے. شوہر بھی کرتا ہے کہیں, بیوی بھی کرتی. غور سے سنیے اس باتوں کو اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریے. بہت اہم بات ہے. یعنی طلاق دیتے ہی, ایک طلاق میں بس طلاق دے دیا, طلاق دیتے ہی اسے نہ, اچھا 3 بھی ہو گئے تو بھی عدت کے دن تک رکنا ہی ہے اسے. پردہ ہے لیکن عدت کے دن تک رکنا ہے. ہاں, یعنی طلاق, ایک طلاق دی یہاں پر, ایک طلاق دی اور عدت کے دن گزر رہے ہیں, عدت کے دن گزر رہے ہیں, وہاں پر بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ نہ تم گھر سے نکلو, نہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم نکالو. بلکہ ہاں 3 طلاق ہو گئی ہیں, عدت کے بھی دن گزر گئے, تیسری طلاق پڑتی, اب تو عدت نہیں ہے نا, تیسری طلاق پڑتی ہوگی, طلاق پوری مکمل ہو گئی. پہلی طلاق ہوئی, اس کے بعد عدت کے دن گزرے, پھر دوسری مرتبہ اس نے طلاق دی, پھر عدت کے دن گزرے, پھر تیسری مرتبہ میں جب طلاق پڑ جاتی ہے تو اس وقت یعنی رشتہ ختم ہو جاتا تو اس وقت وہ گھر سے جا سکتی ہے, وہ بھی جا سکتی ہے, اور یعنی شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی راہ لے سکتی ہو. لیکن یہ نہیں کہ پہلی طلاق میں ایک مرتبہ طلاق بولے چلو انہوں بھاگ جا رہی ہیں, یا تو بیوی صاحبہ بھاگ جا رہی ہیں, یا تو شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نکل جاؤ, جبرن نکال دے رہا. تو یہ 2 طریقے بھی غلط ہیں, 2 طریقے بھی غلط ہے. پہلی طلاق جب ہوتی ہے تو عورت نہ خود نکلے, نہ شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ نہ نکالے, شوہر کو حکم ہے کہ عورت کو گھر سے نہ نکالے. ہاں یہ اور بات ہے کھلی برائی کر بیٹھے, بدکاری یا بد زبانی, بد اخلاقی, یہ بدکاری میں تمام چیزیں آ جاتی. بدکاری میں مطلب یہ کہ بد زبان, بد اخلاق, گھر والوں کو تکلیف ہو رہی, لڑائی جھگڑے بڑھ رہی, فتنے. کل ہم نے پڑھا تھا نا الفتنۃ اشد من القتل, قتل سے بھی بڑھ کے ہے فتنہ. فتنے مچا رہی ہے, بہت زیادہ بدکاری ہو رہی ہے, یا بد زبانی ہو رہی ہے, بد اخلاقی ہو رہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے. بلکہ اللہ سوائے اس کے کہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, کھلا فحش کر رہی ہے کوئی عورت, تو پھر بولے کہ ٹھیک ہے تم اس وقت اپنی عورت کو گھر سے نکال سکتی. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ, جو یعنی حدوں کو پار کرتے آگے بڑھ جاتا نا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی اللہ جو حدود بتا رہا ہے, جو طریقے بتا رہا ہے, طلاق کا طریقہ یہ ہے, گھر میں روکنے کا یہ ہے, کب روک سکتے ہو, کب نہیں روک سکتے ہو, کب تمہیں روکنا ہی ہے, کب تم کو ٹھیک ہے اجازت ہے کہ تم جا سکتے ہو. یہ تمام حدود اللہ کو غور سے پڑھیں, بار بار پڑھیں, سمجھیں. اب نہیں کہ ایک مرتبہ میں سمجھا رہی ہوں تو ہم نے پڑھ لیا طلاق ہو گیا, نہیں, آپ بھی بار بار پڑھیں, ان احکامات پہ سے گزریں. تفسیر احسن البیاں سے پڑھیں, تفسیر ابن کثیر سے پڑھیں, تفسیر السعدی سے پڑھیں, ان کے احکامات معلوم کریں کیا کیا ہے, اور بھی آپ کو نالج ہوگی. اور برابر یہ پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ. دوسری بہنوں تک جو ان باتوں کا علم نہیں رکھتی, ان تمام کو بتائیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ گھر سے نہیں نکالنا ہے, خود بھی نہیں نکلنا ہے ایک طلاق کے بعد. پھر کھلی, ہاں اس وقت میں اجازت ہے مرد کو, جب وہ کھلی برائی کرتی ہے عورت تو پھر اس وقت وہ نکل سکتی ہے. یا پھر مرد کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے کہ کھلی برائی کر رہا ہے, کھلا فحش کر رہا ہے مرد, یا پھر کھلم کھلا گالی گلوچ, مار پیٹ, ظلم زیادتی کر رہا ہے, تو اس وقت عورت ہاں آ سکتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, جو شخص اللہ کی حدوں سے بڑھ کر بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت اللہ پیدا کر دے سکتا ہے, اور رجوع کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد شوہر کو عدت کے اندر رجوع کر لینے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم گھر میں ٹکی رہو, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا. ایک مرتبہ تھا, غصے میں بول دیا تھا, بعد میں وہ ٹھنڈا پڑ گیا, تو آپ بھی دفدر گزر کریے اور اچھی طریقے سے رہیے, شاید کہ وہ رجوع کر لے آپ کے ساتھ. اسی لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہوتی ہے میری بہنوں کے, یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق کی تلقین دی ہے, اور ایک وقت 3 طلاقیں دینے سے منع فرما دیا. کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے گا تو یہ کہنا بے فائدہ ہوگا نا, کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شاید کہ کوئی دل کا کیا بولے, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے کے بعد یعنی تم روکے اس کو, تو شاید ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کوئی نئی بات پیدا کرتے. وہ نئی بات کب پیدا ہوتی ہے, جب 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی,
یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے. شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ ہے کہ استغفر اللہ العظیم، شریعت کے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ ہے کہ بندہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دے. 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینا ہے، ایک ہی طلاق دینا ہے. اس کے بعد عدت کے دن ہونے کے بعد دوسری طلاق ہوتی. خیر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کرنے لگے، قریب پہنچ جائیں، تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو. کیا بتایا میں نے بھی آپ کو کہ جیسے کہ 3 طلاقیں ہو گئی، پہلی طلاق ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری اس کے بعد تو خود بخود پڑ جاتی ہے، دو یا نہ دو، یعنی عدت میں دوران عدت میں بندہ رجوع نہیں کرتا بیوی کے ساتھ، تو پھر اس کی طلاق ہو گئی. مکمل 3 طلاقوں کے بعد اب وہ نکاح میں نہیں رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دوران میں قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دے رہی تو ٹھیک ہے، نہیں رہنے دے رہے، نکاح میں نہیں ہے بیوی، تو پھر دستور کے مطابق الگ کر دو. یعنی دستور ہے، 2 الگ کرنے میں بھی ایک دستور ہے، ایک قانون ہے پورا. وہ کیا ہے کہ آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، گواہ کو مقرر کرو، اس کی گواہی لو. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نصیحت ہے جو اسے کی جا رہی ہے. کس کو کی جا رہی ہے؟ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو واقعی میں مسلمان ہے، مومن ہے، تو اسے یہ پورا پروسیس جانا ہے. اس کو پہلی طلاق دینا ہے، رکنا ہے، پھر عدت میں پھر سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر رہا ہے، دوسری طلاق ہونا ہے، تیسری طلاق، یعنی یہ پورا اس کو سسٹمیٹیکلی جانا ہے. پھر جب پوری بھی طلاق ہو رہی ہے تو نان نفقے کی بھی بات ہوتی ہے. اس کو نان نفقے یعنی یہ پوری حدود، اللہ کے حدود، اللہ تعالیٰ کے جو یعنی طریقے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ نصیحتیں جو اللہ کی ہیں وہ اس کے لیے کی جا رہی ہے جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل بتا دیتا. کیا ہے آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بتائے گا. یعنی تقوی مین چیز ہے، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. اگر واقع میں تمہارے بس میں ہے، واقع میں تمہارے بس میں ہے، رہ سکتے ہیں شوہر کے ساتھ، برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو اور فوری اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرو کہ صبر کے ساتھ تم اس کے ساتھ نباہ کرو. اگر نہیں نباہ نہیں ہو سکتا، شوہر سے بھی نہیں ہو سکتا، بیوی سے بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر احسن طریقے سے الگ ہونا ہے. ایسے نہیں کہ من مانی کرنے لگے، احسن طریقے سے الگ ہونا ہے. نان نفقے کی بھی بات ہوتی ہے. پھر یعنی اگر یعنی آگے آتے ہیں، دیکھیں احکامات پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، بس اللہ تمہارے لیے راستے آسان کرے گا، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو. یہ بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آیت نمبر 2 میں ہے، دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، رہنے کے بھی جانے کے بھی. ہاں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو، اس کے بعد دیکھو اللہ کیسے راستے بتاتا ہے کہ واقع میں رہنا ہے یا جانا ہے. تو پھر تقوی اختیار کریں گی، پرہیزگار بنیں گی، مومنہ بنیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس جگہ سے تمہیں دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہو. اللہ روزی دیتا ہے، اللہ عطا کرے. يَرْزُقُهُ کے سے مراد یہی نہیں ہے کہ رزق سے مراد کھانا ہی نہیں ہے، کھانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے. رزق سے مراد اس سے علاوہ عطا بھی ہے، اللہ کی عطا. یعنی اللہ اس جگہ سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے. آپ تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، شوہر اگر یعنی بے دین ہو گیا، مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا، اب بول رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو کھلانے والا تو یہی ہے، میں کیسے چھوڑوں اسے، پالنے والا تو یہی ہے، بچے در در کے ہو جائیں گے، جانے تو بے دین مرتد ہو گیا تو ہو گیا، لیکن میں تو ساتھ ہی رہوں گی اس کے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تقوی اختیار کرو اللہ کا. میں ایک مثال ایسے دے رہی ہوں، ایسے کئی مثالیں آپ لے سکتی ہیں الگ الگ انداز سے کہ ہاں برداشت کر سکتی ہیں آپ اس کے مزاج کو تو برداشت کر رہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اللہ تمہارے لیے ایسا انتظام کرے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. ایسے سے اللہ انتظام کرے گا. کب کرے گا؟ لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا تو جب اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بتائے گا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَرْزُقْهُ، اور عطا کرے گا اس کو مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. یعنی اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں جو مطلب بوڑھی ہو چکی ہیں اس وقت طلاق دے رہا ہے آدمی، بوڑھی ہو چکی ہیں اور اس وقت طلاق دے رہا ہے آدمی، تو ٹھیک ہے، اس کی جو مطلب عدت کیا ہوگی؟ اگر اس کو حیض نہیں آتا تو نا امید ہوگی، نہیں حیض نہیں آتا، بند ہو گیا، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی کہ 3 مہینے. اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت نکاح ہوا تھا، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کو یعنی 3 مہینے کی عدت کر کے اس کو معاملہ خلاص کرنا ہے. اور حامل عورتوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی کون سے کتنا بھی منتھس ہو، 2 منتھس کا تھا پریگننسی، جب طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا تو وضع حمل تک، یعنی بچے کے پیدا ہونے تک، تب تک عدت ہوتی ہے اس کی. اور وضع حمل اس کی عدت ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے، پھر دیکھیے سبحان اللہ، پھر آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے ہر کام میں اللہ آسانی پیدا کر دے گا. دیکھیے طلاق کے بعد میں یہ بات کیوں آ رہی؟ کیونکہ متقی بن جاتا نا بندہ، تقوی والی پرہیزگار بن جاتی ہے نا بندی، تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. ہم کو رونے کی ضرورت نہیں ابھی. ہم بہنوں کو اپنے شوہروں کی شکایتیں، ان سے رونا میرے ساتھ ایسا نہیں، ضرورت نہیں ہے. تقوی اختیار کرو، خلاص اللہ راستے نکالے گا تمہارے لیے. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، تو ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. اور کیسے راستے بنائے گا اللہ تعالیٰ، کیسے قلوب کو پلٹے گا، قلب پلٹیں گے، دماغ پلٹیں گے، حالات بدلیں گے کس وقت؟ جب آپ متقی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اللہ بار بار کہہ رہا ہے، ہم خواتین پڑھیں، ٹھیک ہے، مرد آپ بولیں گے نہیں مرد کے لیے نہیں ہے، مرد پڑھیں گے تو مرد کے لیے. میں خواتین ہم پڑھ رہی ہیں تو ہمارے لیے ہم یہ سوچیں گی کہ میں متقی بنوں گی تو اللہ میرے لیے راستے آسان کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. دیکھیے آیت نمبر 2 میں آیا، پھر آیت نمبر 4 میں آیا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ آسانی کرے گا تمہارے لیے. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، پھر بول رہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا. تم ڈرو اللہ سے تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا، اس کے صبر کا اور اس کی یعنی نباہ کا اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو. پھر اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں مرد آدمیوں کو کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو. یعنی ایسا نہیں کہ گھر سے نہیں نکالو، یا پھر نہیں نکال رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو اچھی جگہ پہ رہیں گے، مگر اس کو طلاق دے دیا تھا نا، فلاں جگہ رکھ دو اس کو، وہ بھی میرا گھر ہے نا، وہاں رکھ دو یار. نہیں، تم جہاں رہتے ہو وہاں رکھو. بولے اللہ اکبر. کیا پتا ہے یہاں پر مطلقہ عورتوں کو، یعنی اب ٹھیک ہے وضع حمل ہونے تک بھی ان کی عدت ہے تو اب رکھنا ہے، اگرچہ کہ چند دن میں ہی ہے یا پھر 8 مہینے اور باقی ہے، لیکن رکھنا ہے اسے، اور نہ نفقہ دینا ہے، نہ نفقہ بھی اسے دینا ہے. اچھا یہ عدت طلاق کے لیے بھی ہے، شوہر مر بھی گیا، دونوں کے لیے بھی یہی عدت ہے وضع حمل، اگر حاملہ کے لیے وضع حمل ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہاں طلاق والی عورتوں کو رکھو، انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. دیکھیے آپ کو پسند نہیں تھی بیوی، آپ نے طلاق دے دی، اب تنگ کرنا نہیں ہے آپ کو، یعنی نان نفقہ رہائش میں اسے تنگ نہیں کرنا ہے، برابر اس کو نان نفقہ بھی عطا کرنا ہے، اس کی رہائش بھی اسے عطا کرنی ہے، کیونکہ آپ نے طلاق دی نا. ایسے نہیں کہ مطلب گھر میں رکھ رہے ہیں، ایک طلاق ہوئی گھر میں رکھ رہے ہیں اور بیجا اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بیجا اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ خود نکل جائے گھر سے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس کے ساتھ احسن سلوک کرو اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. یعنی بھی ذمہ داری بنتی ہے شوہر کی کہ بیوی پریگننٹ ہے تو اس نے طلاق دی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وضع حمل تک اس کا خیال رکھے، اس کا خرچ دے، اس بچے کا اور ماں کا دونوں کا بھی خرچ دے. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے، یعنی پھر وہ بچے کے لیے دودھ پلانے کی عدت جو 2 سال کی ہے، تو وہ اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا بچہ ہے نا، اس کا بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ خرچ دے. اب یہاں کیا کرتے ہیں ہماری خواتین، اور ایک پوائنٹ بتاؤں آپ کو، طلاق لے لی، اب بچے کو مینٹیننس دینا، بولے شریعت میں ہے مینٹیننس دینا، دیو،
ٹھیک ہے پھر شریعت میں یہ بھی ہے 2 سال کا ہونے کے بعد میں آپ کو باپ کو واپس کر دینا ہے، وہ نہیں کرتے، وہ بولیں گے نہیں 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 نہیں، انڈیا کے قانون میں ایسا نہیں ہے، انڈیا میں ماں کے پاس ہی رہنا ہے. اچھا اب آپ کو پسند آیا تو شریعت سے لیں گے، جہاں پسند نہیں آیا وہ بولیں گے نہیں انڈیا کا قانون یہ ہے، ہم یہ مانیں گے. تو اللہ پوچھے گا قیامت میں، اللہ پوچھے گا آپ کو طلاق، یعنی کسی عورت کو طلاق دے دی گئی، وہ اپنے وضع حمل میں ہے یا بچہ چھوٹا ہے اس کا، تو بولے کہ نان نفقہ دو، نان نفقہ تو لے گی شوہر سے، پھر اس کو بچے سے ملنا بھی نہیں، بچے کو سکھا دی کہ باپ تمہارا بہت ظالم، اس سے ملنا ہی نہیں. تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اگر شریعت بھی آپ چلیں تو پورا شریعت پہ چلیے. 2 سال دودھ پلانے کے بعد اگر باپ یہ چاہ رہا ہے کہ بچے کو اپنے پاس رکھے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم رکھیں. باپ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس ہو تو اس کے پاس ہی بھیجنا ہے. ہاں اگر کوئی تربیت میں کمی ہو رہی ہے، کوئی کافر ہے باپ یا پھر مشرک ہے یا پھر بدکار ہے، تو پھر اس صورت میں کھلی بدکاری کر رہا ہے، کھلا حرام کام کر رہا ہے، تو پھر شرع قاضی جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ اس کے اوپر صادر کرے کہ نہیں اس کے پاس بچے خراب ہو جائیں گے تو پھر ماں کے پاس رہنے دو. بہرحال اس کے بہت سارے وسائل ہیں، کیا کیا سیناریو ہے اس کا ایک مخصوص ٹاپک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے یہاں پر کہ نان نفقہ دینا ہے دودھ پلانے پر، کیونکہ بچہ تمہارا ہی ہے. ماں کو تم خرچ دو، بچے کا بھی خرچ دو. ہاں ٹھیک ہے دونوں میں اس بات پہ بھی خرچ کے بات پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے کشمکش میں مت پڑو، کسی اور سے دودھ پلاؤ اور اسے پیسے دو. اور یہ مینٹیننس جو دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کشادگی والے کو چاہیے کہ وہ اپنی حسب حیثیت دے، اور جس پر اللہ نے رزق تنگ کیا ہو وہ اپنے حساب سے جتنا اس سے چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے حسب حیثیت دے. اب یہاں پر بھی بہت اہم پہلو ہے میری بہنوں، مینٹیننس کی جگہ پر بڑا بڑا ڈیمانڈ کرتے، نہیں دیے نا طلاق کیسے دیتے، دیے نا، اب اس کے اس کی محترس سے بڑھ کے ڈالو اس کے اوپر بوجھ، بولے ہاں ہمارا خرچہ اتنا ہی ہے، تم کماؤ کچھ بھی کرو لیکن یہ مینٹیننس ہم کو دینا ہی دینا. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنی وسعت ہے اس کی وہی اتنا ہی دے گا وہ. ہاں اب یہ ہے کسی کے پاس ہے تھوڑا بہت تو اس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق تنگ ہے، ٹھیک ہے وہ تنگی میں سے بھی نکال کے دینا ہے. تنگی والا یہ نہیں بولے کہ آئے میں کما رہا ہوں کیا جو دوں، میں نہیں دیتا بولے کیونکہ میں کما ہی نہیں رہا ہوں، ایسا تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں تیرے پاس تنگ ہے، رزق تھوڑا ہے، لیکن وہ تھوڑے میں سے بھی اسے دینا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتا یہ بول کر کے نہیں اللہ نے میرا رزق تنگ کر دیا، میں بہت مفلس ہوں میں نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا، نہیں دینا ہی دینا ہے. جتنا بھی تجھے عطا ہوا مما عطا اللہ، جو بھی اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دے، اپنی حیثیت سے دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، جتنی طاقت اسے ہوتی نا اللہ اتنی تکلیف سے دیتا ہے. یہ مت سمجھے کہ نہیں میرے تکلیف سے زیادہ سے بڑھ کے میں دے رہا ہوں، نہیں، جتنی اللہ نے تجھے دی ہے نا مما آتا اللہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے بیوی بچوں پر جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے بھی، کیونکہ اللہ کا ارادہ، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ آسانی تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے، یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ آگے مثال دیتا ہے کہ کتنی بستیوں کو دیکھو ہم نے کیسے ہلاک کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لائٹ مت لو میرے احکامات کو، ایسا مت سمجھو کہ کرے تو گڈ نہیں کرے تو چل جائیں گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں، دیکھو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا عذاب. کیسا عذاب؟ یعنی دیکھے نہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے پڑا ان کے اوپر عذاب کا کوڑا. خطرناک عذاب سے اللہ نے انہیں غارت کیا، ان قوموں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار کیا ہوا ان کا؟ خسارے میں ہی ہوا، نقصانات ہی اٹھائے وہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، شریعت کے احکام پر کوئی توجہ نہیں دی، تو ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاباً شدیداً. اسی لیے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے عذاب کا تذکرہ کر کے دوبارہ فرما رہے ہیں کہ عقل مندو، واقعی میں تم عقل مند ہے، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہاری طرف نصیحت، اللہ نے نصیحت اتارے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ایمان والوں کے لیے تو نصیحت اتار دی گئی.
ایمان والوں کے لیے تو نصیحت اتار دی گئی، اور رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور ایسے رسول بھیجے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتوں کی. اور کیسی آیتیں؟ مبینات، واضح، کلیئر. آپ دیکھیے طلاق میں کتنے احکامات ہم نے دیکھے. کوئی آپ کو ایسا لگا کہ مطلب سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نہیں، الحمدللہ سمجھ میں آئی. بڑے آسان اللہ نے احکامات نازل کیے، مبینات، واضح طور پر اللہ نے اپنے احکامات نازل کیے. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی میں لانے کے لیے ایمان والوں کو، ایسے لوگ جو ایمان والے ہوتے، عمل صالح کرنے والے ہوتے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے یہ احکامات بھیجے. سبحان اللہ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے گا انہیں ایسی جنات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. قد احسن اللہ، قد احسن اللہ، بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی. قد احسن اللہ لہو رزقا، اللہ نے اسے تو بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ الذی، کیونکہ اللہ وہ ہے جو خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے. ومن الارض، اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائی 7. یتنزل الامر، اس کا حکم ان کے درمیان سے اترتا ہے. بینہن، یتنزل اترتا ہے، الامر احکامات اس کے، بینہن ان کے درمیان میں سے، لتعلموا تاکہ جان لے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور اس نے اپنے علم سے ہر چیز کو احاطے میں کر رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس کے علم کے بغیر باہر کوئی چیز نہیں ہے میری بہنوں، باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا عمل کر رہی ہیں، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی احکامات بتائیں. ایسا نہیں کہ مطلب طلاق کے احکامات، اچھا طلاق کے احکامات، ارے وہ تو خطرناک چیز ہے، بری نہیں، نعوذ باللہ. ایک راحت ہے اس کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہے. اور یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے، طلاق کا بہانہ انسان کو نہیں بنانا چاہیے کہ ایک بہانے کے ذریعے سے اسے طلاق دے رہا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ اعمال میں وہ اجازتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو اجازتیں دی ہیں، ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو، لیکن ان اجازتوں میں ایک یعنی ناگواری ہے. اللہ تعالیٰ کو خوشی سے نہیں دیا اللہ نے یہ حکم کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو، خوشی سے نہیں دیا. بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے آج سورۃ الطلاق پڑھی ہے، تو اس میں کیا احکامات ہیں، کیسے اللہ نے گائیڈ کیا ہے بندوں کو کہ طلاق کیسی دینی چاہیے، کیا ہوتے ہیں طریقے اس کے، وہ طریقہ اس میں پورا سارے کا سارا سورۃ الطلاق میں بتایا گیا. ہم میری بہنوں، ہم بالکل مختصر سے عرصے میں ایک 45-50 منٹس میں یہ تمام احکامات نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنے میں نے آپ کو احکامات بتائے ہیں جو یعنی سورۃ الطلاق کی روشنی میں، آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خود سے گھر میں پھر سے دوبارہ پڑھیں، جتنا بھی آپ نے سنا اس کو دوبارہ پھر سے پڑھیں. تفسیر احسن البیان سے پڑھیں، تفسیر ابن کثیر سے، تفسیر السعدی سے، ان تفاسیر سے اور احکامات کو پڑھیں. اور ایسا نہیں کہ صرف عالم کورس کرنے والی ہی پڑھیں، نہیں، بلکہ ہر کوئی پڑھے، ہر کوئی پڑھے، کیونکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے احکامات ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بہترین کلمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعنوانیاں اللہ کے احکامات کو لے کر باہر ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان بدعنوانیوں کو مٹانے والیاں ہم بنے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے والے ہم اور ہماری اولاد بنے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.